بھائی کا سوال یہ تھا کہ قربانی جو ہے یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ یہ سنت کے بارے میں بھی کیا احادیث موجود ہیں؟ بالکل، یہ ابھی جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی سنت ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. یہ تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی جو تھے وہ قربانی کو واجب نہیں سمجھتے تھے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی بھی قربانی کو واجب نہیں سمجھتے تھے. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ حدیث ہے کہ ضحوا فإنها سنت ابیکم ابراہیم، آپ قربانی کیا کرو کہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سنت کا لفظ استعمال ہوا. اور دوسرا مسند احمد کی روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث كتبت علی ولم تكتب علیکم الضحى والاضحى والوتر، تین چیزیں ایسی ہیں جو میرے اوپر تو فرض ہے اور تمہارے اوپر فرض نہیں ہے. چاشت کی نماز ہے، قربانی ہے اور وتر ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ ثلاث كتبت علی وہی لکم سنہ، وہ تمہارے لیے سنت ہے. اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ قربانی جو ہے وہ سنت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ہزاروں بکریاں میرے پاس ہونے کے باوجود میں قربانی کبھی کبھی نہیں بھی کرتا تاکہ میرے پڑوسی کو یہ معلوم ہو کہ قربانی واجب نہیں ہے. اور ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کبھی سال کبھی 2 سال تک وہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے. اور ایک عقلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں قربانی اگر واجب ہے تو پھر مسافر پر بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ واجب اور فرض چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جو مسافر اور مقیم میں فرق ہو. اگر وہ مقیم کے اوپر ہے تو مسافر کے اوپر بھی واجب ہو جاتی ہے، تو ہونا چاہیے. جبکہ اگرچہ فرض اس میں کم ہو جاتی ہے لیکن بالکل اس سے ساقط نہیں ہوتی. تو اسی طرح واجب بھی جو ہے وہ بالکل ساقط نہیں ہوتی. جیسے وتر کی نماز ہے وہ مسافر کے اوپر بھی ہے، مقیم کے اوپر بھی ہے. تو ان دلائل کو سامنے رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے یہ سنت ہے. اور دوسری طرف جو ہے فصلی لربک وانحر، دیکھیں فصلی لربک وانحر، نماز پڑھی اور قربانی کیجیے. اب نماز پڑھنا فرض ہے تو قربانی کو بھی فرض ہونا چاہیے. فصلی سے اگر نماز عید مراد نہ ہو بلکہ عام نماز مراد ہو تو نماز فرض ہے، تو وانحر بھی فرض ہونی چاہیے. اور اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، اور جس کے پاس گنجائش ہے اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے. تو ان حدیث کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آیت کو ملا کر کے فرض ہونا چاہیے. تو دوسری جو دلائل ہے سامنے، ان کو دیکھ کے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ سنت ہے. تو اس لیے بیچ بیچ کا راستہ ہے کہ یہ فرض بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ دلائل جو ہیں قرآن کی آیت ہے فصلی لربک وانحر، اور یہ سخت وعید جو ہے فلا یقربن مصلانا، تو ان کو جب موازنہ کر کے دیکھا جاتا ہے تو فرض سے نیچے اور سنت سے اوپر واجب کا درجہ اس کو حاصل ہے. اور یہی جو ہے اعتدال والا مسلک ہے.